ذالکل کتاب لا ریب فی، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدن، پڑھو تو صحیح، آگے پڑھو، ہدن اس کی تو ابتدا میں اللہ نے مقصد بتایا کہ ہم نے یہ کتاب کیوں اتاری تھی، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آپ کے دل میں آئے گا جڑے پہلے ہی متقی نے، قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت تو دینی چاہیے تھی کفار کو، ہدی للکافرین، ہدی للمشرکین، ہدی للفاسقین۔ کوئی بات دل لگتی؟ یہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے رہنما ہیں، اور وہاں کیا کہا، ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے کہا یہ مال کے اعتبار سے کہا، مال تو ہم سمجھ نہیں آئے، مستقبل کے لحاظ سے کہا۔ کس لحاظ سے کہا؟ مستقبل کے لحاظ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے آخر کار انہوں نے متقی بننا ہے، ہدی للمتقین۔ مستقبل کے لحاظ سے کہا، مستقبل کا حکم لگا دیا۔ ایک بچہ میڈیکل کالج میں چلا گیا، ابھی اس کا پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، وہ چھٹی پہ گھر آیا تو بہنیں پیار سے کہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے۔ وہ کس حساب سے اسے ڈاکٹر کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر۔ کسی مدرسے میں آپ نے بچے کو چھوڑا، کچھ مہینوں کے بعد وہ چھٹی کر کے گھر گیا تو بہنوں نے پیار سے کہا حافظ اور آ گئے۔ کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے، اس اعتبار سے کہا ہدی للمتقین، کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں گے، جن کے کرنے کا حکم دیا کرنے لگیں گے، تو ان لوگوں نے کیا بننا ہے، متقی بننا ہے، ہدی للمتقین۔ ہمارے شیخ نے معنی کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض نہ ہو۔ یہاں تو اعتراض ہو گیا نا کہ جو پہلے متقی ہیں یہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اس کا انہوں نے جواب دے دیا کہ متقی کہا مستقبل کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کروں گا جس پر اعتراض کوئی نہیں۔ انہوں نے متقی کا لفظی اور لغوی معنی مراد لیا بچنے والے۔ متقی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچنے والا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متقی ہے، تو اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرہیزگار۔ متقی کا معنی پرہیزگار، یعنی یہ گناہوں سے کیا کرتا ہے، پرہیز کر۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیے، آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو چلو وہ بھی سنیں۔ عام لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی ہے، نفل پڑھتا ہے متقی ہے، تہجد پڑھتا ہے متقی ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ خیرات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح رولتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے جی۔ تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، آج پھر سمجھیے گا۔ علماء شاید اسے بیان نہیں کرتے یا ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ تقوی نام نماز پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام نفل پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، تسبیح رولنے کا،
تہجد پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، خیرات کرنے کا۔ تقوی نام نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اسی لیے آپ اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ گئے، اس نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس نے کہا تیرا بلڈ ہائی ہے، میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں، اسے استعمال کرو، تے نمک تو پرہیز ہے۔ اب گولی کھانے کا نام پرہیز ہے یا نمک سے بچنے کا نام پرہیز ہے؟ نمکین چیز سے بچنے کا نام پرہیز ہے۔ نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے بچنا مشکل ہے۔ جی جی، نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، تسبیح رولنی سوکھی ہے، پورا تولنا یہ ہے تقوی۔ ایک افسر ظہر کی نماز پڑھ کے دفتر میں گیا، میز پہ 1,00,000 روپیہ پڑا ہے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے گھنڈی مار تے 1,00,000 روپیہ چک لے، تیرا دستخط کرنے ہیں، تو نے صرف دستخط کر میری فائل پہ اور 1,00,000 روپیہ اٹھا لے۔ اور وہ افسر کہتا ہے 1,00,000 روپیہ اٹھاؤ اور میرے دفتر سے نکل جاؤ، رشوت کی پیشکش کرتے ہو۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، 1,00,000 روپے کو ٹھکرانے کا نام تقوی ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی نام نیکیاں کرنے کا نہیں، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں، مرچوں میں ملاوٹ، چائے کی پتی میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، اور چھاپے پڑے، پکڑے گئے، پھر دوسرے دن جب ان کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی، انا للہ، نمازیں پڑھنی اور پھر ملاوٹ کرنی، نیکی کرنی اور پھر رب کی نافرمانیاں کرنا۔ تو تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا۔ کیا معنی؟ بچنا۔ متقی کس کو کہیں گے؟ بچنے والا۔ متقی کا معنی کیا ہوگا؟ بولو ذرا۔ بچنے والا۔ ہمارے حضرت نے معنی کیا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے۔ ضد سے، ضد چھوڑ دی، ہٹ دھرمی چھوڑ دی، اناد چھوڑ دیا، اپنے دل والے برتن کو سیدھا رکھا، انابت کی، رجوع اللہ، ہدایت کی طلب، ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جس میں ضد آئے، اناد آئے، اسے ہدایت نصیب ہو نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ ضد کیا ہے؟ چودراہٹ۔ یہ ضد کیا ہے؟ سرداری۔ یہ ضد کیا ہے؟ گدیاں۔ گدیاں، ان پہ ملنے والے نذرانے، لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں، حضرت جی کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو حق کی طرف آنے نہیں دیتی، انہیں پتہ ہے سارا۔ یہ ہے ضد، اناد، ہٹ درمی، چودراہٹ، برادری، آبا و اجداد۔ گل تہاڈی صحیح ہے، ساڈے پیو دادے غلط سن، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔